الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، حضرات اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لانے والے مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، الحمدللہ صبح سے ہم ان علماء کرام کے پروگرام کو سن رہے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. تقریباً اختصار کے ساتھ ہی صحیح، جنگ آزادی میں جن نمایاں شخصیات نے اہم کردار ادا کیا اور جن تحریکات نے حصہ لیا، ان کا کچھ نہ کچھ ذکر ہمارے سامنے آ چکا. محترم سامعین، یہ آج کا جو 26 جنوری کا دن ہے، جس کو ہم یوم جمہوریہ کہتے ہیں، یہ ہمارے اکابر کی خوابوں کی تعبیر کا دن حقیقت میں، کہ جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک انگریز حکومت کے خلاف اپنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی، اور ان قربانیوں کے بعد ان کو جو آزادی ملی اور اس آزادی کے جو مقاصد تھے، جن مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، اس کو حاصل کرنے کا یہ دن تھا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے جنگ آزادی میں اپنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی، وہ کچھ ناعاقبت اندیشوں کی ناسمجھی کی بنیاد پر اور کچھ غیروں کے تعصب کی بنیاد پر جن امنگوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی تھی، اس میں کما حق کہوں ہمیں کامیابی نہ مل سکی. محترم سامعین، ہمارے سامنے تقریباً تاریخ کے واقعات آ چکے ہیں. اب ان واقعات کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ جو آزادی کا وقت قریب آتا گیا، ایسے ہمارے اندر کچھ ایسی کوتاہیاں پائی گئی کہ جن کوتاہیوں کی بنیاد پر ہمارا بنایا پلان اور ہماری سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا. محترم سامعین، آزادی کے وقت بنیادی طور پر جو جماعتیں تھیں، ابتدائی جو تحریکات ہیں، ان کا میں تذکرہ نہیں کرتا، لیکن جس وقت ہمارے ملک کی آزادی کا اعلان ہوا، اس وقت جو تحریکات تھی، جو پارٹیاں اور جماعتیں تھیں، بنیادی طور پر جن کا نام پیش کیا جاتا ہے وہ کانگریس پارٹی ہے، اور ہمارے علماء کی جماعت جمعیت علماء ہند ہے. اس کے علاوہ ایک اور جماعت
مسلم لیگ کی جماعت ہے۔ ان جماعتوں میں سب سے پہلے مکمل آزادی کا نعرہ جنہوں نے بلند کیا وہ ہمارے علماء کی جماعت علماء ہند، جمعیت علماء ہند تھی، کہ جس نے سب سے پہلے کامل اور پوری آزادی کا مطالبہ کیا اور نعرہ بلند کیا۔ اس کے برخلاف ایک مدت تک کانگریس اور اخیر تک مسلم لیگ نے کامل آزادی کا نعرہ بلند نہیں کیا، بلکہ معمولی آزادی کہ انگریزوں کے تحت، انگریزوں کے نیچے رہتے ہوئے قوانین کے اندر کچھ تخفیف ہو، اس طرح کے مطالبات انہوں نے کیے۔ لیکن جمعیت علماء ہند نے سب سے پہلے کامل آزادی کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہو اور انگریز حکومت کا سایہ ہمارے اوپر ذرہ برابر نہ رہے، ایسی کامل آزادی کا دعویٰ ہمارے علماء کی جماعت نے کیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ کانگریس کا بھی یہ ذہن بن گیا۔ لیکن ایسے میں مسلمانوں ہی کی ایک جماعت مسلم لیگ تھی، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو الگ ملک چاہیے، الگ خطہ چاہیے، جس کی تعبیر ہم تقسیم ہند سے کریں گے، کہ تقسیم ہند کا مطالبہ تھا۔ اور اس مطالبے کے لیے انہوں نے بہت ساری تدابیر کی، سازشیں کی، اور ہمارے علماء کرام کو ستایا، تکلیفیں پہنچائی، اور پھر بعد میں چل کر کانگریس کو بھی اپنا ہمنوا بنا دیا۔ اور یہ سب کچھ انگریزوں ہی کی چال کی وجہ سے ہوا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے رہا ہو کر آئے۔ حضرت جس وقت مالٹا میں تھے اس وقت بھی باہر بہت سارے افراد، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مفتی کفایت اللہ وغیرہ، اپنے اپنے اعتبار سے آزادی کی کوششیں کر رہے تھے۔ پھر حضرت شیخ الہند رہا ہو کر آئے تو مسلم اور ہندو سب لیڈروں نے حضرت کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت کا وصال 1920 میں ہوا۔ اس کے بعد بھی ہمارے علماء اور ہندو لیڈران نے مل کر، متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف کوشش کی، آزادی کی جدوجہد کرتے رہے، اور اتنا زبردست ان کے درمیان اتحاد تھا کہ انگریزوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک ان کے اتحاد کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک ہندوستان پر ہمیں حکومت کرنے کا چانس ہمارا نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی تدبیریں اپنائی جائے کہ جس کی وجہ سے ہندو مسلموں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو، دوریاں پیدا ہو، غلط فہمیاں پیدا ہو۔ اس کے لیے انگریزوں نے دو طرح کی محنت کی۔ پہلی محنت تو انہوں نے اس زمانے میں ہندوستان میں دیانند سرسوتی کی جماعت، آریہ سماج ایک جماعت تھی، ان کے ذریعے سے شدھی تحریک کی بنیاد ڈالی، شدھی سنگٹھن تحریک کی بنیاد ڈالی، اور آریہ سماج کے لوگوں نے پنجاب اور ہریانہ وغیرہ کے بہت سارے ضلعوں میں ایسے مسلمانوں کو جو ایمان سے دور تھے، جو ایمانی ماحول سے دور تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، ایسے مسلمانوں کو مرتد بنانا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے ایسے ماحول میں مسلمانوں کا غصہ بجا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ اشتعال پیدا ہوا، اور مسلمان اور ہندو جس اتحاد کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، ان دونوں کے درمیان کچھ دوریاں پیدا ہو گئی، کچھ غلط فہمیاں اور فاصلے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد انگریز نے دوسری کوشش
فٹ ڈالنے کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے جو کی وہ یہ کی کہ اس نے ایک ایسے الیکشن کا انتظام کیا کہ جس میں ہندو لوگ اپنے ہی لوگوں کو ووٹ دے اور اپنے امیدواروں کا انتخاب کرے، اور مسلمان اپنے امیدواروں کا انتخاب کرے۔ اس کی وجہ سے بھی ہندو مسلم کے درمیان میں خلیج اور دوریاں پیدا ہونے لگی۔ ایسے میں جو ہے مسلم لیگ کی جماعت بھی ابھری اور اس نے لوگوں کے سامنے یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والی جماعت صرف مسلم لیگ ہے۔ ایسا انہوں نے باور کرانا شروع کیا۔ تو اس موقع پر ہندوستان میں علماء کی جو دوسری جماعتیں تھیں، اس میں خاص طور پر جمعیت علماء ہند وغیرہ نے آل انڈیا مسلم پارلیمنٹری بورڈ قائم کیا، اور جس کے صدر کے طور پر حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا، اور الیکشن ہوا۔ اس الیکشن کا موضوع اور اس کا ایشو مسلم لیگ نے یہ بنایا کہ ہمیں الگ حکومت قائم کرنی ہے، پاکستان کا مطالبہ ہے، اور مسلمانوں کو الگ ملک قائم کرنا چاہیے۔ اس طرح کے ایشو انہوں نے ظاہر کیے، اور مسلم عوام کے درمیان رائے عامہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے قابل ہو گئے، اور لوگ بھی یہ سمجھنے لگے کہ واقعی یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہے اور مسلمانوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا اور ایسے ایسے خواب لوگوں کو دکھائے کہ کوئی خلافت راشدہ قائم کرنے جا رہے ہو، ایسے ایسی باتیں انہوں نے کی۔ تو ہمارے بڑے بڑے علماء بھی اس سے متاثر ہوئے، اور کانگریس کہ ایک مدت تک مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں نفرت تھی اور دونوں کے درمیان میں دوریاں تھی، وہ کانگریس بھی جو ہے اس کی حامی بن گئی اور اس کی ہمنوا بن گئی، اور اس نے بھی جو ہے تقسیم کی بات کہنا شروع کر دی۔ تو اس پس منظر میں ایک طرف ہمارے ہندوستان کے علماء کی ترجمان جمعیت علماء ہند تھی، جس کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں کامل آزادی چاہیے، ہمیں ہندوستان میں ایسی حکومت قائم کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے نہ مسلمانوں کا نقصان ہو نہ ہندوؤں کا نقصان ہو۔ ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جس میں پارلیمنٹ کے ممبر 45% مسلمان ہو، 45% ہندو ہو، اور بقیہ 10% دوسری اقلیتیں اور کم تعداد میں ہونے والی قومیں ہو، اور ایسی سپریم کورٹ قائم ہونی چاہیے کہ جس میں ہندو اور مسلمان ججوں کی تعداد برابر ہو، اور صوبوں کو خود مختار بنانا چاہیے، ان کا ایک مرکز ہو، اور مرکز کے لیے صرف وہی اختیارات حاصل ہو جو ہندوستان کے تمام صوبے متفق ہو کر اس کو سونپے۔ ہم ایسی ایک حکومت ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ کا مطالبہ تقسیم ہند کا تھا۔ انہوں نے اس مطالبے میں شدت اختیار کی، اور انہی کی بیجا ضد کی وجہ سے آزادی کا مرحلہ لیٹ سے لیٹ ہوتا گیا، دیر سے دیر ہوتا گیا۔ بالآخر اس طرح کے ہنگامے ہوئے، ہندو مسلم نفرتیں پیدا ہوئی، اور پھر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرنے سے پہلے برطانوی پارلیمنٹ نے، جو اس وقت ہندوستان میں حکومت کر رہی تھی، آزادی کے اعلان سے پہلے ہی تقسیم ہند کے سارے انتظامات اس نے مکمل کر دیے، اور 14 اگست 1947 کو 14 اگست 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کیا، اور 14 اور 15 اگست کی بیچ والی رات کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے مسلمان
ابھی ہندوستان کی آزادی کا جشن منا ہی رہے تھے کہ تقسیم ہند کے اعلان کی وجہ سے، آبادیوں کو منتقل ہونے کی وجہ سے جو فسادات اور قتل عام رونما ہوا کہ ہندوستانیوں کے سارے خوابوں پر اس نے پانی پھیر دیا۔ مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب، ایسی حالت اس وقت ہو گئی تقسیم کے اعلان کرنے کے بعد کہ مغربی پنجاب سے جو ٹرینیں آتی تھی وہ ہندوؤں اور سکھوں کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور مشرقی پنجاب سے مغرب کی طرف جو ٹرینیں جاتی تھی وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک قتل عام کا ماحول بن گیا، اور جو ہے ظلم و بربریت کا ایسا افریت پیدا ہو گیا کہ اس وقت کے حالات کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہندو مسلم سب ملا کر اس وقت تقریباً 6 لاکھ انسان کا قتل ہوا۔ اب ان 6 لاکھ انسانوں کا قتل کس کی گردن پر؟ کانگریس کی گردن پر، مسلم لیگ کی گردن پر، جمعیت علماء ہند کی گردن پر؟ اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے منصف مزاج پر ہم چھوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جبر بھی تاریخ کی نظروں نے دیکھا ہے، یہ جبر بھی تاریخ کی نظروں نے دیکھا ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ محترم سامعین، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً 10 کروڑ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس میں مشرقی پنجاب وغیرہ میں 5 کروڑ کے قریب مسلمان تھے، اور ما بقیہ 5 کروڑ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ تقسیم کے بعد ہندوستان میں صرف 4 یا 4.5 کروڑ مسلمان باقی رہے، اور باقی سب جو ہے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی لیے ہمارے علماء اور اکابر جو تقسیم ہند کی مخالفت کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد وہاں چلی گئی تو جو مسلمان یہاں رہ جائیں گے وہ بے یار و مددگار رہیں گے، اور جو مسلمان ہجرت کر کے وہاں جائیں گے وہ بھی وطنی اور نسلی امتیازات سے کبھی بھی جو ہے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ وہ کتنے ہی پرانے ہو جائیں گے لیکن ان کو مہاجر ہی سمجھا جاتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور حالات نے اس کو ثابت کر دیے۔ اس موقع پر جو قتل عام ہوا اور دارالحکومت دہلی کے اندر جو خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوا، ادھر ادھر کی افواہیں اڑتی گئی، لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی گئی، وہاں جو ہے بے قصور مسلمان یہاں ہندوستان میں مارے جاتے تھے، اور وہاں بے قصور ہندو اور سکھ مارے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کو جن حضرات نے ڈھارس بندھائی، ان کو خوف و ہراس سے جن حضرات نے نکالا، ان میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا نام نامی پیش کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے دہلی کے مسلمانوں کو، جو دہلی میں آ کر جنہوں نے پناہ پکڑی تھی، حکومت کی مدد سے ان کی آباد کاری کرنے میں، اور اسی طرح دہلی کے قریب میوات کے علاقے میں تقریباً 3 لاکھ میواتیوں کے بارے میں فرقہ پرستوں کا یہ ارادہ تھا کہ ان کو بھی یہاں سے چلے جانے پر مجبور کیا جائے، یا یہ کہ ان کو مرتد بنا دیا جائے۔ ایسے لوگوں کی بھی حفاظت کی جواہر لال نہرو، مسٹر گاندھی وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے یہ محنت کی،
اور اسی طرح ہمارے اکابر کی جو درگاہیں ہیں راجستھان میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، اسی طرح خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی، قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی، سرہند کی درگاہ، ان درگاہوں کی بھی حفاظت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی۔ اور اس کے علاوہ مغربی یوپی کے جو لوگ تھے جو سہارنپور کے کیمپوں میں جمع ہوئے تھے اور پاکستان جانے کے انتظار میں تھے، اس موقع پر بھی جن حضرات نے بڑا رول ادا کیا وہ ہمارے اکابر ثلاثہ حضرت مدنی، حضرت رائے پوری اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں حضرات حضرت شیخ کے گھر میں جمع ہوئے، حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت اور پاکستان جانے کے فوائد سناتے رہے۔ اس موقع پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا کہ میرا اصل وطن مدینہ ہے اور میرا چھوٹا بھائی محمود مجھے وہاں بلانے پر اصرار بھی کرتا ہے، لیکن میں مسلمانوں کو اس بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا سکتا، دوسروں کے رحم کرم پر چھوڑ کر میں مسلمانوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جس کو مسلمانوں پر اپنی جان، عزت، آبرو نثار کرنی ہو وہ یہاں ٹھہرا رہے، اور جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو وہ یہاں سے چلا جائے۔ حضرت مدنی نے اس جرأت کے ساتھ اپنی بات پیش کی کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہو گئے، اور ان دو حضرات نے بھی فیصلہ کر لیا۔ اور جب ان تینوں حضرات کی فیصلے کی خبر لوگوں کو پہنچی تو لوگ کیمپوں سے اپنے بستر اٹھا لیے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آج مغربی یوپی میں جو دینی رونق نظر آ رہی ہے یہ انہی اکابر کے اس تاریخ ساز فیصلے کا اثر ہے۔ اگر ہمارے اکابر کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو بہت سے علاقوں کی مسجدیں ویران ہو جاتی، مدرسے ویران ہو جاتے، لیکن ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا، اس کی وجہ سے لوگ یہاں رکے رہے۔ اسی طرح حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی پیش کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اس وقت خوف و ہراس، مسلمانوں کے اندر دہشت کا ایسا ماحول تھا کہ کوئی مسلمان باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، حتیٰ کہ مسئلہ ایسا تھا کہ حکومت بھی حالات پر قابو کرنے کے لیے حکومت بھی ناکام ہو رہی تھی، اس لیے کہ فوجیوں میں بھی بغاوت ہو گئی تھی اور فوجیوں میں بھی ہوئی تعصب پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے ٹرینوں میں ایک حفاظتی ڈبہ ہوتا تھا اور پولیس کی نگرانی میں مسلمان سفر کرتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے لکھنؤ سے دیوبند اور سہارنپور جانے کی ضرورت پیش آئی، تو میں لکھنؤ سے جب سوار ہوا تو وہی حفاظتی ڈبے میں سوار ہوا اور لوگ مسلمان سہمے ہوئے بیٹھے تھے، حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورتحال سے بہت دکھ ہوا کہ جس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں اور ہمارے لیے ایسے حفاظت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مولانا نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اگلا جب اسٹیشن آئے گا تو میں عصر کی نماز اسٹیشن پر پڑھوں گا، اور لوگوں کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا تو لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ سمجھانے لگے مولانا ایسا آپ نہیں کر سکتے، اور جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے پاس کرم فرما تو مجھ پر غصے بھی ہو گئے، لیکن مولانا نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانے دے رہے ہو، اس لیے میں بھی ضد کر رہا ہوں کہ جاؤں گا۔ اب جب ہردوئی کا اسٹیشن آیا تو مولانا عصر کی نماز کے لیے اسٹیشن سے اترے، دور نل میں سے پانی لے کر آئے اور آرام کے ساتھ آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں آیا کہ آگے کا سفر میں ایسے ڈبے میں کروں جس میں پولیس کا بندوبست نہ ہو اور جس میں برادران وطن سوار ہوتے ہو، ایسے ڈبے میں میں سفر کروں اور پولیس مجھے جانے نہیں دے گی۔ اس لیے مولانا نے جان بوجھ پر اپنی نماز کو لمبی کی۔
لمبی نماز پڑھتے رہے، اور جب ٹرین چھوٹی تو فوراً سلام پھیر کر ایسے ڈبے میں جہاں مسلمان نہیں تھے، دوسرے ہندو اور سکھ وغیرہ تھے، ایسے ڈبے میں جا کر گھس گئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو لوگ مجھے تعجب کی، حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور بعض شریف مزاج لوگ مجھ پر ترس بھی کھانے لگے کہ یہ ملا جی آئے ہیں اور ابھی جو ہے لوگوں کی ظلم کا شکار ہونے والے ہیں۔ ایسے لوگ تاثر کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان لوگوں سے کہا کہ شاید آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے میرے اس طرح ڈبے میں آنے اور اکیلے آپ لوگوں کے درمیان آنے میں آپ کو حیرت ہو رہی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اس لیے کہ میں مانتا ہوں کہ ابھی انسانوں میں شرافت ختم نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہی ماحول رہا تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ٹرین میں انسان سفر نہیں کر رہے بلکہ درندے سفر کر رہے۔ مجھے امید ہے کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر شرافت ہے، جو انصاف کی نظر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور لوگوں نے مولانا کو جگا دی، اور پھر جب اگلا اسٹیشن آیا تو پولیس کا کارندہ دوڑتا ہوا مولانا کو تلاش کرنے کے لیے آیا اور مولانا پر غصے ہو گیا کہ ہماری ڈیوٹی ہے آپ کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا، اور آپ چلے گئے تو ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو جو دوسرے ہندو وغیرہ جو بھائی تھے ان لوگوں نے پولیس والے کو لوٹا دیا کہ جاؤ یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، بلکہ کچھ ہندو لوگ پولیس والے کے ساتھ جا کر مولانا کا سامان بھی اپنے ڈبے میں لے آئے۔ اسی طرح جو ہے مولانا اگلے والے اسٹیشن بھی میں اترے، اور مولانا نے ارادہ کیا کہ ہر اسٹیشن پر میں اترتا رہوں گا، لیکن ہندو بھائیوں کا اصرار یہ تھا کہ آپ ہمارے پاس ہی بیٹھے رہے۔ بہرحال بیٹھے رہے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ میں سہارنپور پہنچا، اور پھر وہاں سے جب مجھے دیوبند جانے کی ضرورت پڑی تو دیوبند کی جانب جانے والی جو ٹرینیں آتی ہے ان ٹرینوں کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہندو اور سکھ ہوتے تھے کہ جن پر پنجاب میں ظلم ہوا ہے، جن کے رشتہ داروں کو مسلمانوں نے مارا ہے، ایسے ہی لوگ اس ٹرینوں کے اندر آتے تھے۔ تو سہارنپور سے دیوبند جانے کے لیے میں بھی ایک ٹرین میں سوار ہو گیا، اور ٹرین میں جو ہے بھیڑ تھی، ازدحام تھا، لیکن میں گھس گیا، اور جیسے ہی ٹرین آگے بڑھی تو لوگ جو ہے آپس میں میرے خلاف اشتعال انگیز باتیں کرنے لگے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا اندازہ ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن ایسے میں دو سکھ، حالانکہ اس وقت کے حالات میں سکھوں پر ظلم زیادہ سکھوں کی طرف سے ظلم زیادہ ہوتا تھا، لیکن دو سکھ اپنی کرپالوں کو لے کر کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ مولانا کو ملامت کر رہے تھے ان کو کہا کہ اگر ان کی طرف کوئی بھی آگے بڑھا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، اور پھر مولانا کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ الغرض اس وقت جو دہشت کا ماحول تھا، اس دہشت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمارے علماء نے خاص طور پر محنتیں کی۔ بہرحال یہ ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ، پھر ہندوستان کا تقسیم ہو جانا، اور پھر دونوں جانب سے بے قصور ہندو اور مسلمانوں پر ظلم کا ہونا، یہ آزادی کے آخری مرحلے میں یہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں، دوریاں وغیرہ پیدا ہو گئی، اور آزادی کے بعد مسلمانوں کو آزاد ہندوستان میں، سیکولر ملک میں اپنے حقوق کی جو رعایت ملنی چاہیے، اور آئین میں ان کے لیے جو رعایتیں رکھی گئی تھی، مسلمان ان رعایتوں سے آہستہ آہستہ محروم ہوتے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تحریکات بھی اٹھی، RSS کی تحریک ہے، وشو ہندو پریشد کی تحریک ہے، اس طرح کی بہت ساری تحریکات بھی اٹھی کہ جنہوں نے تعصب پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حالات جو ہے بگڑ گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے، اس وقت آزادی کے بعد سے ہی مسلمانوں پر جو حالات پیدا ہوئے
اور جو مشکلات پیدا ہونے لگی، حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت سے یہی جب ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد سے ہی یہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسائل بڑھتے گئے۔ سب سے پہلے تو یہاں مسئلہ پیدا ہوا اسکولوں میں جو نصاب ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ ملک سیکولر ملک تھا، جمہوری ملک تھا، یہاں ہر قوم کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ اس لحاظ سے اسکولوں میں ایسا نصاب ہونا چاہیے تھا کہ جس میں تمام قوموں کی رعایت ہو، جس میں کسی خاص قوم کی کوئی چھاپ نہ ہو۔ اس کے برخلاف یہاں کیا نصاب تیار کرنے والوں نے ایسی دیوی اور دیوتاؤں اور ہندو دیو مالائی اور میتھولوجی کا ایسے بھرمار کر دے گی کہ جو مسلمانوں کے عقائد کے بالکل خلاف تھی۔ اسی طرح زبان، اردو زبان ہمارے لیے ایک مذہبی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، اس زبان کے ساتھ بھی جو ہے تعصبانہ برتاؤ کیا گیا۔ مسلمانوں کے جو آئینی مسائل تھے یعنی پرسنل لا، اس کے اندر بھی مداخلت شروع ہوئی، مطلقہ عورت کے نفقہ، 3 طلاق وغیرہ ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے گئے۔ اسی طرح وشو ہندو پریشد کی طرف سے بنارس کی گیان واپی مسجد کے لیے مطالبہ ہونے لگا کہ اس کے لیے جو ہے مندر میں تبدیل کیا جائے، اور متھرا کی عیدگاہ کے لیے مطالبہ ہونے لگا کہ اس کو کرشن جنم بھومی بنا دیا جائے۔ ایودھیا کی بابری مسجد کے لیے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ اس کو رام جنم بھومی بنا دیا جائے۔ تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے۔ ان مسائل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور اس وقت بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں ان مسائل کو سوچنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہے، جذبات پسند ہے۔ معمولی باتوں پر ہم جذبات میں آتے ہیں، اور جذبات میں آ کر ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ہمارے بدنوں سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ جو دشمنوں کو چوکنا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی، دشمنوں کو چوکنا کرنے کے لیے ہم جو ہے معاون ثابت ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کا حل کبھی بھی جذبات نہیں رہا، اور اشتعال انگیزی کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کامیاب چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کا مسئلہ ہی لیجیے کہ آزادی کی تحریکات جب چل رہی تھی اور مسلمان آزادی اور اتحاد کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس وقت جس چیز نے نقصان پہنچایا یہی جذباتیت، یہی اشتعال انگیزی نہیں جو ہے یہ نقصان پہنچایا۔ آج بھی جو ہے ہمارے اندر اشتعال انگیزی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو تانا دینا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنی بقا دوسرے کی فنا میں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری جماعت، دوسرا فرد جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب متحد ہو کر کام کرتے، جو بھی شعبے اپنے اپنے دائرۂ عمل میں کام کر رہے ہیں سب متحد ہو کر کام کرتے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ماضی میں بھی مار کھائی اور حال میں بھی مار کھا رہے ہیں۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے بہترین رہبر اور سب سے بہترین رہنما قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی
ایسے پس منظر میں کہ جہاں مسلمان مکہ میں اقلیت میں تھے، کم تعداد میں تھے، مکہ کے باشندوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے مسلمانوں کو یہ تسلی دلائی کہ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو ضرور بے ضرور رحمان بڑا مہربان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ کائنات کے انسانوں میں ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذروں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے محبت پیدا کریں گے۔ بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بھی پیش کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل 7ویں آسمان پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ پھر 7واں آسمان سے چھٹے سے 5ویں اور آسمانی دنیا تک، یہاں تک کہ دنیا میں بھی اس بندے کی محبوبیت پھیلا دی جاتی۔ میرے دوستو بزرگوں، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت، اپنی محبوبیت پیدا کرنا، اس کے لیے سب سے بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان احکام خداوندی کا فرما بردار ہو جائے، احکام خداوندی کا پابند ہو جائے۔ اگر دنیا کی لاکھ تدبیریں ہم اپنا لیں لیکن احکام خداوندی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی قوموں کو، انسانوں کو، دنیا کی مخلوقوں کو ہم سے ہمارے خلاف کر دیں گے، ان کو ہم سے متنفر کر دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز مسلمانوں کو جو اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم احکام خداوندی کی پابندی کریں۔ دوسری چیز جو مسلمانوں کو اپنانی ہے وہ مناسب حکمت عمل۔ صحابہ کرام کی سیرت کو ہم اٹھا کر دیکھیں اور دور نبوی کو دیکھیں کہ تدبیر اور احکام الہی کی پابندی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور پوری اسلام کی تاریخ میں جب بھی مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو تھاما ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر حلف الفضل نام کی ایک معاہدہ ملتا ہے۔ مکہ کے اندر ایک پردیسی مسافر پر ظلم ہوا، اس نے وہ کبیش کی چوٹی پر چڑھ کر فریاد کی، اور اس نے ایسے انداز سے فریاد کی کہ مکہ کے سخت دل کفار کو بھی اس پر رحم آ گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ساتھ میں ملا کر ایک معاہدہ کیا کہ آج سے ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، پردیسی اور مسافروں کو مدد کریں گے، اور ان پر جب ظلم ہوگا تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ ہمارے ہندوستان کی آزادی کے بعد جو واقعات، فسادات، فرقہ وارانہ فسادات پیش آئے، اس وقت ہماری ذمہ داری تھی اور آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ مل کر اس طرح کے معاہدات کریں۔ یہ سیرت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس بات کی رہنمائی ملتی، اس لیے کہ آج بھی ہمارے ہندوستان میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے دلوں میں نفرت، عداوت نہیں ہے، منصف مزاج، انصاف پسند طبقہ ہے، لیکن وہ بعض لوگوں کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسے لوگوں سے مل کر امن کا معاہدہ کرنا، ظلم کے خلاف لڑنے کا معاہدہ کرنا، یہ آج کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے، اور سیرت سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں سب سے پہلا معاہدہ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں جو غیر مسلم قبائل تھے، یہود ہو یا جو بھی ہو،
ان قبائل کے ساتھ بھی آپ نے ایک معاہدہ کیا، اور جب ان کی طرف سے مسلمانوں پر حملے ہوئے، مسلمانوں کے خلاف جب سازشیں ہوئی، اس وقت یہی معاہدہ کام آیا۔ اس لیے آج کے حالات میں بطور حکمت عملی کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ اس طرح کے کام کریں، اخلاقی اور انسانی قدروں پر ہم جمع ہو کر بیٹھے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آج کی سب سے بڑی حکمت عملی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر غور کریں ہم کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیسے دب کر صلح کی کہ صحابہ کرام کو یہ صلح قبول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ مشرکین دین ناحق، دین باطل پر نہیں ہے؟ تو پھر آپ اتنا دب کر معاہدہ ان سے کیوں کرتے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر معاہدہ کیا، دب کر صلح کی، لیکن اس کا پھل فتح مکہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا، یہ پھل اسی دب کر صلح کرنے کا نتیجہ تھا۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت کے کفار اور مسلمانوں کو باہم قریب ہونے کا جو موقع ملا، وہ سب سے زیادہ باہم جو قریب ہوئے یہ صلح اور معاہدے کے درمیان کے فاصلے۔ اس لیے جو ہے آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح کی ہم صلح کریں، اس طرح کی جو ہے اتحاد کریں، حدود میں رہتے ہوئے۔ جیسے ملک کی مسائل ہو تو جس طرح ہندوستان کی آزادی میں ملک کی ساری قومیں مل کر جو ہے لڑتی رہی، تو ملک کے مسائل کے اندر ہم ملک کی قوموں سے اتحاد کریں۔ ملی مسائل ہو تو ملت کے جتنی بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کے ساتھ متحد ہو کر ہم کام کریں۔ تو اتحاد کو ہم ایک حد کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اگر اتحاد قائم کریں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی حکمت عملی ہوگی۔ اسی طرح ایک بہت ہی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دعوت کی حکمت عملی کو بھی اپنائیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اور عمومی دونوں طرح کی دعوتوں کا انتظام کیا۔ اپنے گھر پر 40 افراد کی دعوت کی، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اسی طرح عمومی دعوت کا بھی آپ نے انتظام کیا اور لوگوں کے سامنے اسلام سمجھایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو پڑھ کر کلمہ پڑھاؤ، لوگوں کو پڑھ کر جو ہے اسلام پورا سمجھا دو، نہیں، ہم اپنے قول، اپنے عمل اور اپنی بات کے ذریعے سے اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جہاں کہیں بھی موقع مل جائے، دنیا کا ایک معمولی سامان بیچنے والا اپنے سامان کو مارکیٹ میں چلانے کے لیے کتنی باتیں کہہ دیتا ہے۔ ہمیں اپنی ٹرینوں میں، بسوں میں یا کسی بھی ملاقات پر اگر موقع مل جائے تو ہم لوگوں کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کے مائنڈ کو بدلنے کی کوشش کریں، ان کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، ہم سے نفرت نہیں کرتے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور ان کو غلط فہمی سے نکالنے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے۔ کوئی اور قوم نہیں آئے گی کہ جو ان کو غلط فہمی سے نکالے، یہ ذمہ داری ہماری۔ اسی طرح عملی اعتبار سے بھی ہم حکمت عملی کو اپنائیں۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ پر فتح حاصل ہوئی، اس وقت آپ چاہتے تو ایک خونی کا بدلہ لے سکتے ہیں، بلکہ ایک صحابی کی طرف سے یہ لفظ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو جو ہے بدلہ لینے کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے قیدی تھے، وہ سارے مجرم تھے جنہوں نے جو ہے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، وہ سارے مجرم سب میں کھڑے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، تم آزاد ہو۔ یہ اخلاق تھے۔ اسی اخلاق کی بنیاد پر مکہ کے باشندے مسلمان ہو گئے، اس وقت جو ہے فوج در فوج مسلمان ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے دیکھا۔ تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ملکی مسائل کا حل چاہیے، ان مسائل کا حل اگر چاہیے تو ہمیں بھی اخلاق نبوی اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہوگی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرکزہ کا ایک واقعہ، حضرت غالباً سہارنپور سے لکھنؤ آ رہے تھے اور ہمارے گجرات کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوجری رحمت اللہ علیہ، جن کا 2 سال پہلے انتقال ہوا، مولانا عبداللہ صاحب کاپوجری رحمت اللہ علیہ وہ اس وقت جوان تھے، اور مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عمر کے تھے، ان کے پیروں میں تکلیف تھی، ان کے آنکھوں میں بھی زیادہ دکھتا نہیں تھا۔ حضرت سفر کر رہے تھے، مولانا عبداللہ صاحب کی سیٹ اوپر تھی، مولانا کی سیٹ نیچے تھی ٹرین میں۔ ایک برادران وطن اور ہندو میں سے ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آ کر رحم طلب لہجے میں اس نے کہا کہ میری سیٹ اوپر ہے، میں بوڑھی ہوں، اوپر نہیں چڑھ سکتی، آپ میں سے کوئی اپنی نیچے کی سیٹ مجھے دے دیجیے۔ اس وقت دوسرے برادران وطن بھی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ مولانا نے کہا بوڑھی بھی آپ جو ہے میری یہ نیچے سیٹ میں آپ سو جائیے اور میں اوپر آپ کی سیٹ پر سو جاؤں۔ اب وہ بوڑھی ذرا ادھر ادھر ہوئی تو مولانا عبداللہ کاپوجری صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی تو بوڑھے ہیں، آپ کے پیروں میں بھی تکلیف ہے اور آپ کو بھی آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا، آپ اوپر کیسے چڑھ سکیں گے؟ مولانا نے فرمایا کہ اسلام کو بتانے کے مواقع، اسلام کو ظاہر کرنے کے مواقع بار بار سامنے نہیں آتے، اسلام کو ظاہر کرنے کے چانسز بار بار نہیں ملتے، یہ بات حضرت مولانا نے فرمائی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہماری ایک حکمت عمل یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بات کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں اور ایسے اشتعال انگیز نعرے اور خود مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش وغیرہ سے ہم بچیں۔ اس موقع پر میں واٹس ایپ استعمال کرنے والوں سے خدمت میں ایک عرض یہ بھی کروں گا، ہمارے ملک کے حالات کے جو ابھی مسائل اور حالیہ جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کے اندر بہت ساری ایسی تحریریں آتی رہی کہ جن میں ہمارے بزرگان دین، ہمارے مفتیان کرام اور ہمارے علماء اعظام کے لیے بہت ہی جو ہے بے ادبی کے جملے استعمال کیے۔ اس وقت جب یہ تحریریں میں پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی مجھے حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب اور اس کا وہ مضمون یاد آیا تھا۔ حضرت کی ایک کتاب ہے الاعتدال فی مراتب الرجال، اردو میں اس کا نام ہے اسلامی سیاست۔ ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر جب ہمارے اکابر جو یہاں رہنے کا فیصلہ کر رہے تھے اور کچھ لوگ تقسیم کا مطالبہ کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہمارے بزرگوں کے خلاف بہت ہی بے ادبیہ ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت نے لکھا ہے کہ یہ حالات جو ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ تو آج بھی جو ہے ہمارے بزرگان دین کے خلاف ہم بے ادبی کے الفاظ استعمال نہ کریں، ہم حالات کے پیدا کرنے میں جو ہے یہی چیزیں ثابت ہوگی۔ ان اللہ والوں میں کتنے صاحب دل ہوں گے، کتنے اہل قلب ہوں گے، راتوں میں اٹھ کر کتنے امت کے لیے آنسو بہانے والے ہوں گے، اور ہم اس طرح کے جملوں کو استعمال کر کے ان کے دلوں کو اگر ہم دکھائیں گے تو پھر ایسی قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جن کے دلوں کے اندر اپنے بڑوں کا احترام نہ ہو، جن کے دلوں کے اندر اپنے بڑوں کے ساتھ ہمدردی نہ ہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک طرف صحابہ کرام کے جذبات تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا اور آپ نے صلح کی پالیسی کو اپنا لیا تو صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو ہمارے بڑے جو کام کر رہے ہیں، جس نہج کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں،
ہم ان پر تنقید نہ کریں، اگر ہم سے کچھ ہوتا نہیں تو ہم نہ کریں، لیکن کسی پر بیجا تنقید بھی نہ کریں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ حالات جو پیدا ہو گئے، قوموں کی تاریخ کے اندر حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ قوموں کی امتحان کا موقع ہوتا ہے، اور وہی قوم ترقی کرتی ہے جو ان حالات کے مقابلہ کرے اور ان حالات میں خدا کی طرف متوجہ ہو کر بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے۔ اس لیے ہمیں بھی ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن مقابلے کے لیے طریقے صحیح اپنانے ہیں۔ بنیادی طریقے پر جو ہمارے سامنے بات ہوئی وہ دو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر دیں، اور قرآن اور حدیث میں جو حکمت عملی بتائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو حکمت عملی ہمیں معلوم ہوتی ہے، ان کے مطابق ہم اپنا کام کریں تو انشاءاللہ